عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے کوئی بات بتائے. ان کی شروع سے عادت رہی وہ خود لکھتے تھے جی ہاتھ اچھا. سے, اور بڑی خوبصورت ان کی ہینڈ رائٹنگ جن لوگوں نے دیکھی ہے. آخری کالم انہوں نے ایک ہفتہ پہلے لکھ کے اپنا, اور کوئی ایسا ٹیوزڈے نہیں آیا نیکسٹ جس میں وہ اس دنیا میں ہوں اور کالم. ماڈرن قسم کا ہمیں ایک سیٹ اپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب کے اندر, اور وہ آلموسٹ ہم اس کے اندر فائنلائز کر رہے ہیں, وچ از گلوبل انویسٹمنٹ گیٹ وے آف پنجاب. لائسنسنگ اور کام سٹارٹ کرنے کے لیے جو آپ کو ریگولیشنز اور رولز اور وہ فالو کرنے پڑتے ہیں, مہینوں گزر جاتے ہیں اس کے. سی ایم کے طور پہ آپ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں, مطلب آپ نے ان کو کیسے جج کیا ایز سی ایم؟ ویژن ہے ان کا, بڑا کلیئرٹی سے وہ سوچتی ہیں کہ کرنا کیا ہے میں نے, اور دین انفورسمنٹ ہے. مجھے ان کا کام مریم نواز کا بہت پسند ہے, لیکن میں نے بڑی شدت سے اس ڈیسیژن کی مخالفت کی تھی, اور جہاں تک ہوا اپنی بات بھی ان تک پہنچانے کی کوشش کی, لیکن جس طرح بسنت کنڈکٹ کی ہے تو میرے خیال میں غلطی پہ میں تھا. دیکھیں جی, کمپیریزن اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن کراچی ڈیزروز مچ بیٹر دین واٹ دے آر گیٹنگ رائٹ ناؤ. سب کے ساتھ ہوا ہے, لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کسی آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا ہو, کسی کو باہر کچھ کہا ہو, اسٹیٹ کے خلاف کچھ کیا ہو. یہاں پہ تو 200 اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز پہ حملہ ہوتا ہے باقاعدہ. کوئی ایک چیز بتا دیں کہ جی یہ ہم نے اس دوران میں بننا ہے. ان کا کیا ہے جی کہ اڈیالہ پہنچتے ہیں ہر ٹیوزڈے یا واٹ ایور جو بھی ڈیٹ ہے وہاں پہ, اب یہ فائنل کال ہے, اب یہ سیمی فائنل کال ہے, اب یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس میں ظاہر ہے پھر آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. جی ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. عرفان صدیقی صاحب مرحوم, آپ سب ان کو جانتے ہیں, ہمارے لیے استادوں کی جگہ تھے, بڑی شفقت فرماتے تھے, اور وہ صرف استاد نہیں تھے, استادوں کے استاد تھے, اور انہوں نے زندگی ایک نظریے پہ گزاری. مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا ساتھ رہا اور ہمیشہ ساتھ رہا. کالم نگار بھی ایسے کم ہی ہم نے دیکھے ہیں, ایسی خوبصورت تحریر اور ایسے موتیوں کی طرح جڑے ہوئے جملے, بہت ہم سارے ان کے بہت فین ہیں. میری خوش بختی ہے کہ آج جو مہمان ہیں ہمارے, وہ عرفان صدیقی صاحب کے صاحبزادے ہیں, عمران خاور صدیقی صاحب. سیاست میں بھی اب یہ آ چکے ہیں, بنیادی طور پر تو یہ بینکر ہیں. ان کے پاس بہت سارے واقعات کا خزانہ ہے, ہم اس خزانے میں سے کوئی موتی ڈھونڈتے رہیں گے. سب سے پہلے تو عمران خاور صدیقی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیے, میرے لیے بہت عزت کی بات ہے. جی بہت شکریہ عمار صاحب, اور بہت بہت شکریہ کہ آپ کے پروگرام کا میں ویسے بھی دیکھتا رہتا ہوں. بہت زیادہ آپ کی ماشاءاللہ جو ڈفرینٹ لوگوں سے آپ کی بات چیت, آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر آپ کی ادروائز جو میڈیا کے اوپر پریزنس ہے ماشاءاللہ, اور خاص طور پہ آپ کے والد جو ہیں لیونگ لیجنڈ ماشاءاللہ, ان کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا جی, دیکھیے سب سے پہلے آپ سے بات ہوگی عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے. ظاہر ہے آپ کا بھی پہلا حوالہ آپ کے والد ہیں, میرا بھی پہلا حوالہ میرے والد ہیں. آپ کے لیے بھی بہت فخر کے لیے بات ہے, میرے لیے بھی بہت فخر کی بات ہے. عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے کوئی بات بتائے, آخری دنوں میں کیا ان کا روٹین تھا, کیا کرتے تھے, مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی جو اتنی عرصے کی دوستی تھی اور لائلٹی تھی, اس حوالے سے کچھ بتائیے. بس جی, باقی تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں ان کی جو ہے پوری پبلک لائف ان کی ہے. ان کا تدریس میں ان کا کنٹریبیوشن, بڑا عرصہ انہوں نے سر سید کالج کے اندر گزارا, مور دین 25 ایئرس, ہزاروں کے حساب سے ان کے اسٹوڈنٹس ادھر ادھر. دین ہی کیم ان ٹو, آپ کہہ لیں صحافت کے اندر, کالم نگاری کا آپ نے خود ذکر کیا. ہی از ون آف دا, آئی تھنک کہہ لیں موسٹ ریڈ, جو بہت زیادہ پڑھے جانے والے پوسٹ افغانستان, خاص طور پہ ان کے کالمز جو ہیں وہ بہت زیادہ. دین پولیٹکس کے اندر تھرو ظاہر ہے پی ایم ایل این کے ساتھ ان کی وابستگی, میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی دوستی, جو کہ سٹارٹ آئی تھنک ارلی مشرف کے دور میں جب میاں صاحب جدہ میں تھے, وہاں پہ ایک طرح سے ان کی بڑی جسے کہتے ہیں کہ زیادہ انٹریکشن کہہ لیں, جانا آنا وہ سارا شروع ہوا, اور بہت زیادہ ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ وابستگی نظریاتی حوالے سے بھی اور پرسنل حوالے سے بھی, دونوں کی.
اور بہت سارے واقعات ہیں اس سلسلے میں. کوئی ظاہر ہے ایک کہ واقعہ سنائے نا میاں صاحب اور عرفان صدیقی صاحب. دیکھیں جی بہت سی چیزیں ہیں. میں آپ کو آخری دنوں کا جس طرح آپ نے ذکر کیا میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں جی کہ والد صاحب ہمیں لاہور لے جانا پڑا بیکاز آف سرٹن ہیلتھ کمپلیکیشنس. تو وہاں پہ وہ ہاسپٹلائز تھے ظاہر ہے. اینڈ مجھے میاں صاحب کے آفس سے کال آئی جی کہ میاں صاحب جو ہے وہ خود آنا چاہ رہے ہیں والد صاحب کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل میں. تو میں تھوڑا سا حیران اس لیے ہوا کہ میاں صاحب چند ہی دن پہلے ان کی اپنی سرجری ہوئی تھی اور وہ ایک پوسٹ آپریٹو اس سے گزر رہے تھے. تو میں نے بلکہ خود کہا ان کے جو صاحب تھے اسٹاف کے, میں نے کہا وہ تو خود اس طرح سے, تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہم نے کنونس کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہی از سیئنگ کہ نو ہی وانٹس ٹو میٹ ہم. تو پھر وہ تشریف لائے جی. تو وہ ان کی سمجھ لیں آخری ملاقات تھی. اینڈ یہ بات ہے اکتوبر کے آخری ہفتے کی جی. اور 10 نومبر کو جو ہے عرفان وہ صدیقی صاحب کا جی انتقال ہو گیا. اچھا یہ بات کس حد تک درست ہے؟ ہم نے سنا یہ ہے کہ 2007 کے بعد عرفان صدیقی صاحب کا ڈیلی میاں محمد نواز شریف صاحب سے رابطہ ہوتا تھا. اس بات میں حقیقت ہے؟ جی ڈیلی کا میں ظاہر ہے اس طرح تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ اتنا مجھے پتہ ہے کہ صبح صبح میسج ضرور آتا ہوتا تھا میاں صاحب کا ارلی مارننگ. اچھا. والد صاحب کو. اور وہ مطلب یہ ظاہر ہے کہ گریٹنگز صبح بخیر یہ وہ, لیکن اس کے علاوہ بھی مسلسل ان کا جو ہے انٹریکشن بہت قریبی ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ظاہر ہے رہا ٹل دا لاسٹ مومنٹ. اچھا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا جی ہوں. میں نا عرفان صدیقی صاحب کو ظاہر ہے ہم بڑے شوق سے فالو کرتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام ہو تو وہ بھی دیکھتے تھے. مجھے یاد ایک دن عرفان صدیقی صاحب سے, اچھا میں جب بھی ان سے ریکویسٹ کرتا تھا کہ سر آپ کا انٹرویو چاہیے تو وہ فوراً ٹائم دیتے تھے. تو ایک دن میں نے ٹی وی لگایا تو میں نے دیکھا عرفان صدیقی صاحب مارننگ شو میں, جیو کے مارننگ شو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس طرح گفتگو میں ہاتھ اوپر کیا تو میں نے دیکھا ہاتھ پہ کنولا لگا ہوا ہے. اچھا مجھے بڑی تشویش ہوئی. پھر میں نے جب پروگرام ختم ہوا میں نے ان سے بات کی تو وہ یہ آخری دن تھے, مجھے ایگزیکٹ تاریخ نہیں پتا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نا میری طبیعت بہت خراب ہے اور یہ کوئی بہت امپورٹنٹ ایشو مجھے یاد نہیں ہے, یہ بہت اہم ایشو تھا اور اس پر میرا ہی بات کرنا ضروری تھا اور میں بڑی مشکل سے آیا. تو میں بڑی کمٹمنٹ پہ حیران ہوا کہ اس وقت یقیناً بعد میں پتہ چلا ان کی حالت کافی خراب تھی. اچھا اب آپ کے بالکل آپ کی سوری بات کٹ رہی ہے. میں کمٹمنٹ کے اوپر آپ کو ان کی میرے ذہن میں ابھی آیا آپ نے جب یہ واقعہ سنایا. وہ ہاسپٹلائز تھے اور کالم ریگولرلی چونکہ وہ ویکلی لکھتے تھے, ہر سیٹ اپنا منگل والے دن میرا خیال ہے ان کا کالم چھپتا تھا, اتوار کو وہ بھیجتے تھے اخباروں کو, ڈفرینٹ اخباروں میں وہ چھپتا تھا. تو جو ان کی وفات سے پہلے والا سنڈے تھا, مطلب ایک سنڈے پہلے, یعنی ان کی وفات ہوئی 10 نومبر کو, تو میرا خیال ہے یہ پہلی یا 2 نومبر کو سنڈے تھا. تو انہوں نے مجھے کہا وہیں بیڈ کے اوپر ہی اپنا وہ, بلکہ آکسیجن انٹیک ان کی ہلکی سی تھی وہ بھی لگی ہوئی تھی ان کو, انہوں نے مجھے کہا جی کہ کالم لکھنا ہے کیونکہ کل کالم بھیجنا ہے, کل منڈے ہے کیونکہ اس نے ٹیوزڈے کو چھپنا ہے. تو میں نے کہا جی آپ کی طبیعت ایسی ہے تو کوئی نہیں ہے, ایک آدھ ویک میں اگر وہ اسکپ بھی ہو جاتا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ نہیں, ایک تو یہ کہ قاری جو ہے وہ یا ریڈر جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے منتظر جی ہاں ایگزیکٹلی. اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ کچھ میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ مجھے وہ ڈکٹیٹ کر دیں, میں مطلب خود سے لکھ دیتا ہوں, ظاہر ہے لکھنا مشکل. تو کہنے لگے نہیں یار, تھوڑا ہنس کے کہنے لگے کہ یار تمہاری رائٹنگ ایسی ہو, ٹائپسٹ کو مسئلہ ہوگا. تو اس لیے کیونکہ ان کی شروع سے عادت رہی وہ خود لکھتے تھے جی ہاتھ سے, اور بڑی خوبصورت ان کی ہینڈ رائٹنگ, جن لوگوں نے دیکھی ہے ان کو بالکل آئیڈیا ہوگا کہ بہت خوبصورت ان کی ماشاء اللہ ہینڈ رائٹنگ تھی. تو انہوں نے خود کالم لکھا جی, وہ آئی تھنک اٹ واز 2 نومبر, جو کہ پھر 4 نومبر کو چھپا, جنگ میں باقی اخبارات میں سب میں چھپا. آئی تھنک اٹ واز اباؤٹ افغانستان. 4 نومبر واز ٹیوزڈے. اینڈ دین ان کی طبیعت پھر گریجولی بہت خراب ہو گئی اور بائی نیکسٹ ٹیوزڈے وہ اس دنیا میں نہیں تھے. وہ ان کا انتقال یعنی ایک دن پہلے منڈے کو ہی ہو گیا, یعنی آخری کالم انہوں نے ایک ہفتہ پہلے لکھ کے اپنا, اور کوئی ایسا ٹیوزڈے نہیں آیا نیکسٹ جس میں وہ اس دنیا میں ہوں اور کالم نہ چھپا. مجھے یہ بتائیے, آپ کا تو آپ تو بینکر ہیں, آپ کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے, اور پھر اب آپ اچانک
آپ کے پاس کچھ ذمہ داریاں آ گئی ہیں پنجاب میں. ذمہ داریاں کیا ہے اور یہ کس طرح ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے؟ یہ دیکھیں بینکر، دیکھیں پاکستانی جو بھی ہے نا جی، جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، پولیٹکس سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کا تعلق نہ ہو. یہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ خاص طور پہ فیملی کے اندر جب اس طرح کی چیز ہو تو یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ آپ کو علمی ہے چلتی رہتی ہیں. تو یہ ہے کہ میرا تقریباً 25 سال سے زیادہ میں کارپوریٹ بینکنگ میں نے گزارے ہیں، پاکستان میں بھی، اور تقریباً کوئی 17-18 سال میں باہر رہا ہوں، زیادہ تر یو اے کے اندر، گلف کے اندر. تو والد صاحب نے ہی مجھے کہا تقریباً 1 سال پہلے، اس وقت ظاہر ہے ان کی بیماری واری کا کچھ وہ نہیں تھا، کہ بھائی ناؤ کافی ہو گیا، یو شوڈ کم بیک اینڈ دیکھو یہاں پہ کیا ہے کس طرح سے. تو بس اس طرح سے میں پھر تقریباً اگست میں واپس آیا. بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ تھوڑا سا میں نے کام کیا. اگست 25 کی میں بات کر رہا ہوں جی، پچھلے سال کی. اور والد صاحب کا پھر نومبر میں اس طرح انتقال ہوا. تو اس کے بعد پھر مجھے ذمہ داریاں ایز ایڈوائزر ٹو سی ایم. آپ ایڈوائزر ٹو سی ایم ہیں مریم نواز صاحب؟ جی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ. اور میں بنیادی طور پہ جو ہے سرمایہ کاری اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں. ہمیں ایک بلکہ بہت جسے کہتے ہیں کہ ایڈوانس قسم کی کہہ لیں، یا بہت ایک ماڈرن قسم کا ہمیں ایک سیٹ اپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب کے اندر. اور وہ آلموسٹ ہم اس کے اندر فائنلائز کر رہے ہیں، وچ از گلوبل انویسٹمنٹ گیٹ وے آف پنجاب. اس کی وجہ یہ ہے کہ سی ایم صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ری ایکٹیو ہیں ایز فار ایز انویسٹمنٹ اینڈ دیز تھنگز آر کنسرن. کوئی آ گیا ٹھیک ہے، کہیں سے ہو گیا، کسی کو کوئی مطلب باہر سے آیا وفد یا کوئی، اس کو ہم نے ملے، ہم نے دکھا دیا جی ہمارے پاس یہ چیزیں. دیر از نو پرو ایکٹیو اپروچ ایز سچ. پنجاب کے اندر میں بات کروں، فیڈرل لیول پہ ڈیفینیٹلی ایس آئی ایف سی جو ہے وہ بہت بہتر کام کر رہی ہے. اس کے آنے کے بعد سے چیزیں بہت موو ہوئی ہیں، بڑی ریپڈ پیس سے آگے گئی ہیں چیزیں. بٹ ایز فار ایز پنجاب از کنسرن، اس کے اندر تھوڑا سا یہ فیل ہو رہا تھا کہ جی ہم تھوڑے سے ہمیں زیادہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. تو وہ انشاءاللہ ایک ہے، وہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن رہا ہے جس میں کمپلیٹ ہینڈ ہولڈنگ ہے، فرام سورسنگ آف انویسٹمنٹ فرام ابراڈ اینڈ فرام پاکستان اٹ سیلف ٹو کمپلیٹ اس کی لائسنسنگ. ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں یہ ہے پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر بھی ڈیفینیٹلی، کہ لائسنسنگ اور کام سٹارٹ کرنے کے لیے جو آپ کو ریگولیشنز اور رولز اور وہ فالو کرنے پڑتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں اس کے اندر. سو وی آر ٹارگیٹنگ دیٹ آلسو، کہ جی پہلے آپ نے سورس کیا ایک اپنا انویسٹر، اس کے بعد اس کی آپ نے ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے، اس کو چھوڑ نہیں دینا، آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے ساتھ. اینڈ ایک زیرو ٹائم ٹو اسٹارٹ کی پالیسی آلریڈی ایک ایگزسٹ کر رہی تھی، لیکن ہم اس کو دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کر کے کہ کم سے کم مدت کے اندر اس کو سٹارٹ کیا جائے اس کا کام، اینڈ دین اس کو ساتھ لے کے چلا جائے. ناٹ اونلی دیٹ، یہ بھی ہے کہ جی ساتھ جو ایگزسٹنگ بزنسز ہیں ان کو بھی کس طرح سے گورنمنٹ ہیلپ کر سکتی ہے، کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، کس طرح سے ان کو جوڑ سکتی ہے باہر کے انویسٹ. مثلاً ای وی کے اندر بہت کام ہو رہا ہے پنجاب کے اندر، الیکٹرک وہیکلس کے اندر چائنا کے ساتھ اور لوکل پارٹنرز کے ساتھ مل کے. تو وہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو، ہماری جو ڈفرینٹ ہیں اسپیشل زونز کہلاتی ہیں پنجاب کے اندر تقریباً 20 کے قریب ہیں، ان کے اندر ہم ان کو پارک کر کے ان کو ہم شروع کر سکیں. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ ذرا کافی چیلنجنگ ہے، لیکن یہ کہ کرنا ہے ہم. اچھا یہ بتائیے، مریم نواز اب سی ایم کے طور پہ آپ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں، مطلب آپ نے ان کو کیسے جج کیا ایز سی ایم؟ دیکھیں جی، میں چونکہ کارپوریٹ سیکٹر سے آیا ہوں تو میرا امپریشن یہ تھا کہ ایک جو ٹپیکل پبلک سائڈ کے اوپر ہوتی ہے، ڈیلیز ہوتے ہیں، سوچا بہت جاتا ہے، ایکشن کم ہوتا ہے، باتیں زیادہ ہوتی ہیں، فرینکلی جو امپریشن میرا. بٹ لیٹ می ٹیل یو ویری فرینکلی، ایز فار ایز سی ایم از کنسرن، ان کے اندر 2-3 چیزیں بڑی ہی، جسے کہتے ہیں نا، آپ کوئی بھی ان سے ملے گا، آپ مطلب ان کے ساتھ کام کرے گا، بڑی ہائی لائٹ ہوں گی یہ چیزیں. سب سے پہلے کہ ویژن ہے ان کا، بڑا کلیئرٹی سے وہ سوچتی ہیں کہ کرنا کیا ہے میں نے، اور دین انفورسمنٹ ہے، اور دین پھر اس سے جو ایک ٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے نا، وہ ان کے لیے یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک پتہ چلتا ہے کہ مثلاً 2-3 چیزیں میں آپ کو مثالیں دوں گا. بسنت کا بھی لاسٹ ایئر ہوا ہے، جی جی، جب آئیڈیا آیا تھا وہ لاٹ آف، آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، عدالت یہ کرے گی، مطلب یہ کہ خونی بسنت فلاں فلاں جو پاسٹ ایکسپیرینس. انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اینڈ شی دین نیور لک بیک.
اور آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی وہ سکسیس سٹوری ہے لاہور کے لیے، اور نیکسٹ ایئر انشاءاللہ اس سے بڑی ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے مجھے ان کا کام مریم نواز کا بہت پسند ہے، لیکن میں نے بڑی شدت سے اس ڈیسیژن کی مخالفت کی تھی، اور جہاں تک ہوا اپنی بات بھی ان تک پہنچانے کی کوشش کی. لیکن جس طرح بسنت کنڈکٹ کی ہے تو میرے خیال میں غلطی پہ میں تھا. نہیں آپ کی طرح بہت سے، اور سنسر، مطلب یہ نہیں کہ کسی کا وہ ہے، سنسیئرلی لوگوں نے. ابھی آپ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں آپ، ستھرا پنجاب کا جو ہے ابھی سلسلہ ہے، یہ آپ عید بڑی ابھی گزری ہے، بقرعید، اس میں آپ دیکھ لیں کوئی ایک آپ مجھے بتا دیں کہ مطلب ایون مسلم لیگ نون کے مخالف جو ہیں آپ کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز اور سوشل، کسی نے کوئی ایک پکچر لگا دی ہو کہ جو اس سال کی ہو، کسی نے اگر وہ ویسے کیا ہے کوئی فیک چیز ہے تو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. نیور ایور. میں ایک دن پہلے، 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے شاید میرا چکر لگا، یہاں قریب ہی ہمارا گاؤں ہے راول پنڈی کے، اور عید سے 1 دن پہلے، اینڈ بلیو می وہ تقریباً کوئی 40-50 کلومیٹر ہے پنڈی سے آگے. اس دن ون ڈے بیفور عید، جتنے اس دیہات تھے اس سڑک کے اوپر، ہر ایک کے اوپر 2-4 ہمیں نظر آئے ستھرا پنجاب کے ورکرز. ابھی عید ہونی ہے، وہ صرف اس لیے تھے کہ جو جانور وہاں منڈیاں لگی ہوئی ہیں ان کی کوئی علائشیں ہیں یا وہ ہیں چیزیں، وہ وہاں سے کرنے کے لیے، جسے کہتے ہیں صفائی کے لیے. تو اٹس اے بگ اچیومنٹ کہ جی آپ دیکھیں، کہنا بڑا آسان ہے، تنقید دنیا کا سب سے آسان کام ہے جی، ٹھیک ہے نا جی. اور پنجاب جیسا صوبہ جو کہ صوبے سے زیادہ ایک بہت، مطلب آپ آبادی دیکھ 13 کروڑ کے قریب آبادی، بہت سے ملکوں سے بڑا ہے یہ. تو اس کے لیے اس طرح کا نظام لے کے آنا کہ آپ کے اٹک سے لے کے رحیم یار خان کے آخری اس تک آپ کے جو ہیں کوئی ولیج ایسا نہ ہو، کوئی شہر ایسا نہ ہو جہاں کوئی ہو، مطلب آپ کو کوئی پوائنٹ آؤٹ کر سکے، اور وہ بھی بہت سائنٹیفک اور ڈیجیٹل طریقے سے. مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ کیا یہ گیا ہے کہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ ستھرا پنجاب کو لنک کیا گیا، تاکہ آپ کا ریئل ٹائم پتہ چلے کہ جی کہاں پہ ہے گندگی، کیا ہے کیا نہیں ہے، علائشیں، اور پھر اسی وقت بتایا جائے کہ جی کس جگہ پہ پرابلم ہے اور وہاں جا کے ایکشن. پہلے کے زمانے میں کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا. جی بالکل. اب کراچی کی وہ حالت نہیں رہی، لیکن لاہور اگر آپ جائیں تو وہ لاہور واقعی روشنیوں کا شہر بن. دیکھیں جی، کمپیریزن اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کراچی ڈیزروز مچ بیٹر دین واٹ دے آر گیٹنگ رائٹ ناؤ، اینڈ دس از ناٹ واٹ. اب دیکھیں نا، اب یہ مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی، یہ کوئی نہیں، یہ عام شہری کہہ رہے ہیں. آپ روزانہ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں سے لوگ آتے ہیں پنجاب، وہاں سے لوگ آتے ہیں لاہور، دے کمپیئر اٹ اینڈ دے نو کہ جی کس طرح سے کیا ڈفرینس ہے اور کیا نہیں. آئی تھنک کراچی کا سب سے بڑا ایشو جو مجھے لگتا ہے نا، وہ ہے اونرشپ. نو بڈی از دیئر ٹو ٹیک اونرشپ آف دیٹ سٹی. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ صرف کراچی میں، آپ تو سندھ کی بات کریں نا، اور صوبے ہیں وہاں پر بھی بہت مسائل ہیں. پنجاب میں ہم نے دیکھا گورنر سے چیزیں بہتر ہوئی، جیسے بلوچستان کی مثال لے لیں. بلوچستان میں دہشت گردی جس طرح ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد کچھ فورسز ہیں، کچھ تنظیمیں ہیں جو بیرونی فنڈنگ سے وہاں پر تباہ کاری کر رہی ہیں، لوگوں کو ورگلا رہی ہیں. تو مطلب اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو بہت ہی انفارچونیٹ ہے، اور یہ ایک مسئلہ تو بلوچستان کا بہت شروع سے ہم دیکھتے ہیں چل رہا ہے، کچھ قبائل کا یا کچھ جو بھی تھا، وہ ہر دور میں رہا. 70s میں بھی رہا، ہم سنتے رہے، 80s تک، جنرل ضیاء کے آنے تک، پھر وہ ایک ریکنسلیشن ہوئی. لیکن موجودہ آئی تھنک جو پرابلم ہے نا، جو میری جتنی اس کے اوپر اسٹڈی ہے، اس میں سب سے بڑا جو پرابلم آپ کے پاس ہے وہ ہے جو بیرونی مداخلت ہے، اور اس کے علاوہ جو اندرونی آپ کے کہہ لیں سافٹ کہہ لیں ایک طرح سے، آپ کی جسے کہتے ہیں نا انٹروژن ان کی کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں کہ جس طرح سے وہ سوسائٹی کے اندر ایک طرح سے داخل ہو چکے ہیں ایسے عناصر جو کہ بنیادی طور پہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کے دشمن ملکوں سے وہ جو ہے فنڈنگ لے رہے ہیں. BLA ہے اور بہت سی تنظیمیں. لیکن اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ہمارے یہ جو موجودہ سٹانس ہے، ہمارا جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ہمارے، آلدو ان کا فوکس ڈفرینٹ ہے، وہ ایک بہت بڑا ایفرٹ ہو رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ سے، لیکن ہمارا امیج اس کی وجہ سے جو بہتر ہو رہا ہے، اس کا ہمیں فائدہ اس سائڈ پہ بھی ہونا شروع ہوا ہے. کچھ عرصہ میں نے پہلے دیکھا کہ جی کچھ ممالک نے BLA کے اوپر پابندی لگائی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں لوکل جو لوگ ہیں اور لوکل جو کمیونٹی ہے، اور اس سلسلے میں آئی مسٹ سے کہ جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز بگٹی صاحب،
بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ مطلب ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ وہ اپنے طرف سے. لیکن یہ چیز زیادہ لنکڈ ہے ہمارے, میرا خیال ہے جو بین الاقوامی سٹانس ہے ہمارا, بین الاقوامی جو ہماری جسے کہتے ہیں منورز ہیں, جو کچھ لوگوں کو ظاہر ہے آبویسلی آپ کے سامنے ہے کہ بھارت نے جس طرح سے کیا, اور یہ سلسلہ آپ دیکھیں اس میں تیزی سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ کا مارکہ حق ہوتا ہے. اس کے بعد سے مارکہ حق میں ایک طرح سے ٹوٹلی آپ نے ان کو جسے کہتے ہیں نا بالکل گرا دیا آپ نے ان کو. اور یہ ہم نہیں کہتے, ہم تو وہ کہیں گے ہی ظاہر ہے اور بڑے فخر سے کہیں گے, لیکن جو آپ کے انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں, جو انڈیپینڈنٹ باہر کے وہ ہیں, ٹرمپ صاحب تو چلیں ٹھیک ہے وہ تو 8 سے پتہ نہیں 12-13 پہ لے گئے جہاز اور واٹ ایور جو بھی ہے, لیکن انڈیپینڈنٹ آبزرورز خود انڈیا کے ہم دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو انہیں یہ پتہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ تو کنفرنٹ کر نہیں سکتے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ, تو اب وہ یہی طریقے ہیں ان کے پاس کی فنڈنگ سے ہی کر رہے ایسے ہیں. لوگوں. اچھا مجھے یہ بتائیے, اچھا ہم اتفاق سے اب صوبوں کی بات شروع ہو گئی ہے اور آپ چونکہ پنجاب کے ایڈوائزر ہیں, کے پی کے ایک عجیب سی سچویشن ہے. بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ صوبائی حکومت ریاست کے ساتھ متصادم ہے. یہ ملک کے لیے کیا اچھی چیز ہے یا صوبے کے لیے؟ دیکھیں جی, ان کا اصل میں جو مسئلہ ہے نا جی وہ ہے مائنڈ سیٹ. جو اس وقت پارٹی وہاں رول کر رہی ہے, سب سے بڑا مسئلہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ سب کچھ ہے. وہ شخص آج جو ہے اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, کل وہ اگر باہر آ جاتا ہے اور سب کچھ ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سب کچھ مطلب ان کے لیے دیکھیں ان کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں. 9 مئی تو چلیں بعد میں آیا, IMF کو لیٹرز, ان کے بچے جو ہیں وہ سب کے اوپر مشکل آئی ہیں. مسلم لیگ نون کے اوپر آئی ہیں. سب سے زیادہ آئی تھنک پیپلز پارٹی نے سفر کیا, مسلم لیگ نون نے بہت زیادہ سفر کیا. مطلب آپ دیکھیں نا, آپ جسٹ اندازہ لگائیں کہ جس طرح سے میاں نواز شریف, مریم نواز اس وقت آئے ہیں واپس لندن سے, جسٹ ایک اپنی والدہ کو اور ایک اپنی اہلیہ کو جس کنڈیشن میں چھوڑ کے یہاں آئے ہیں اس ملک میں, پھر ان کو جس طرح بات نہیں کرنے دی گئی ہے جیل کے اندر سے. میاں سب کئی دفعہ بتا چکے ہیں, ہی واز نیور الاؤڈ ٹو, انہوں نے مطلب ایک طرح سے اس کو کہا کہ بھائی 1 منٹ جیلر, لیکن نہیں کرنے دی گئی بات. تو مشکلیں مصیبتیں سب کے اوپر, حتیٰ کہ ان کو پھر یہ ہوا کہ جی وہیں پہ اطلاع ملتی ہے کہ جی ان کا ظاہر ہے کہ انتقال ہو گیا. وہ بہت بڑی ٹریجڈیز ہیں. مطلب اگر آپ اپنے اوپر اپلائی کر کے ہم لوگ دیکھیں کوئی بھی بہت بڑی ٹریجڈی, بہت بڑا سانے ہے, بہت بڑے سانے آتے ہیں, سب کے ساتھ ہوا ہے. لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کسی IMF کو لیٹر لکھا ہو, کسی کو باہر کچھ کہا ہو, اسٹیٹ کے خلاف کچھ کیا ہو. یہاں پہ تو 200 اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز پہ حملہ ہوتا ہے باقاعدہ, اور جس کی ایویڈنس اب آپ کے سامنے اب عدالتیں آہستہ آہستہ اس کو کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ IMF کو لیٹر لکھتے ہیں کہ بھائی ان کو پیسے مت دو, پھر آپ IMF کے وہاں پہ مظاہرے کرتے ہیں. تو یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے جو کے پی وہاں پہ جسے کہتے ہیں نا. اور ان کا آپ ڈیولپمنٹ سائڈ دیکھ لیں نا, اب ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے اپنے لیڈر کے لیے ہر کوئی کرتا ہے, PMLN نے کیا, پیپلز پارٹی نے کیا. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ہی اسی شخصیت کے گرد طواف کرتے رہیں ہر ٹائم, اور نہ آپ کو پتہ ہے کہ جی وہاں گورننس کی کیا صورتحال ہے, نہ آپ کو ٹھیک ہے لا اینڈ آرڈر میں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بارڈر کے اندر ہے یا فورن انٹروژن ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے. ادروائز جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں آپ دیکھ لیں کہ دونوں کے وہاں 2 وزرائے اعلیٰ آ چکے ہیں. کوئی ایک پروجیکٹ وہ بتا دیں ہمیں, کوئی ایک چیز بتا دیں کہ جی یہ ہم نے اس دوران میں بنا ہے. ان کا کیا ہے جی کہ اڈیالہ پہنچنا ہے ہر ٹیوزڈے یا واٹ ایور جو بھی ڈیٹ ہے وہاں پہ, اب یہ فائنل کال ہے, اب یہ سیمی فائنل کال ہے, اب یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس میں ظاہر ہے پھر آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. ون لاسٹ کوسچن, اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں حکومتوں کی پالیسیز اچھی بنتی ہیں, بڑی اچھی پالیسیز ہوتی ہیں, بڑے اچھے منصوبے ہوتے ہیں, لیکن حکومتیں چلتی نہیں. یہ ایک حقیقت ہے تاریخی. ابھی بھی 1 پیج ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو آپ ڈیموکریسی کہیں, اس کو آپ ہائیبرڈ نظام کہیں, یہ آپ کو کتنا عرصہ چلتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا حکومتیں چلتی نہیں ہیں, اور حکومتیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے حکومت کا مقصد کیا ہے کریٹ کرنے کا. جو ویری ویری کلاسیکل جو تھیوری ہے کہ لوگوں کی جسے کہتے ہیں فلاح, لوگوں کی بہبود, جسٹس, لا اینڈ آرڈر, یہ ساری چیزیں حکومتوں کا کام ہے. حکومتیں بنائی اس لیے جاتی ہیں. اب یہ بحث کہ جی یہ 1 پیج ہے یا 2 پیج ہے یا ہائیبرڈ ہے, نہیں, آپ کو اینڈ رزلٹ دیکھنا چاہیے.
میرے حساب سے تو یہ جو سیٹ اپ ہے ابھی، اور جس طرح سے فیلڈ مارشل صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے تھرو آؤٹ جس کوآرڈینیشن اور کمبینیشن کے ساتھ کام کیا ہے، اور آپ دیکھیے نا کہ 79 ایئرس سے ایک ہماری افواج میں کہہ لیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ میں کہہ لیں، ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ ہمیں اس طرح کا آدمی چاہیے ایز پرائم منسٹر، ٹھیک ہے جی، ایک سرٹن ان کی وہ تھی کہ جی جو ڈیلیور کر سکے، جو یہ کرے، جو ناٹ دیٹ کہ پرانا نے ڈیلیور نہیں کیا، لیکن ایک کمبینیشن کی میں بات کر رہا ہوں، ایک وہ ان کے نزدیک اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل ایسے ہیں پرائم منسٹر جو کہ بڑے ایکٹیولی جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن ہے یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں، ہمارے ایگریمنٹ نہیں کہنا چاہیے اس کو، جو مطلب ملک کی ایک کہہ لیں کہ انٹرسٹ میں جو چیزیں ہیں ان کے اوپر کوئی دونوں کے درمیان کوئی وہ نہیں ہے. اسی طرح فوج کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی ہمارے ہاں یہ سمپل بڑا فارمولا تھا جی کہ 2-2.5 سال کے بعد جو ہے شیلف لائف ایک جو آپ دیکھ لیں ہسٹری اپنی، اس کے بعد کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے آپ کو پتہ ہے یہ کارپیٹ بیگرز کہہ لیں یا واٹ ایور، یا آپ ان کو جو بھی کہہ لیں، یہ پولیٹیکل جو لوگ ہیں یہ سامنے آنا شروع ہو جاتے تھے، ان کو ایک خاص حلقوں مخصوص حلقوں سے تھپکی دی جاتی تھی اور چیزیں آگے بڑھتی. اس میں ہوتا کیا تھا، ملک کا نقصان ہوتا تھا سب سے زیادہ. اس کمبینیشن نے یہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک بالکل آپ کو نظر آتی ہیں چیزیں کہ آپ کی وکٹریز کیا ہیں. مارکہ حق سب سے بڑی آپ کی وکٹری، کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اس طرح سے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی یونین، یہی اتحاد ہے جو کہ آپ اسے ہائیبریڈ کہہ لیں، آپ اسے جو بھی آپ نام دینا چاہے کہہ لیں. اسی طرح آپ ڈپلومیٹک سکسیسز ان کی دیکھ لیں آگے جو چل رہی ہیں ابھی، اور جو کہ آن گوئنگ ہے اور جو انشاءاللہ جلدی فروٹ. اب تھرڈ چیز جو انشاءاللہ آئے گی اور جو بہت جلد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ اکنامک فرنٹ کے اوپر جو ہے، جو کہ ڈومیسٹک، آئی نو کہ یہاں پہ ٹیکسز کی بھرمار ہے ہمارے ہاں، خاص طور پہ یہ مہنگائی بہت ہے، لوگ بڑے تنگ ہیں. اس کی وجہ ہمار صاحب بالکل ابھی امیجیٹ وجہ تو خیر یہ ہے، پہلے تو چلیں آئی ایم ایف کا سلسلہ تھا، کنڈیشنلٹیز ہے. امیجیٹ وجہ جو آپ کے سامنے ہے پیٹرول کی جو پرائسز ہیں، جس کے اوپر حکومت کا ٹھیک ہے، حکومت ٹیکسز میں تھوڑا بہت کر سکتی ہے، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ جو پرائس ڈالر کی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے آنا ہے، پیٹرول جو ہے. اور لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اس یہ جو بین الاقوامی ایفرٹ ہے ہماری گورنمنٹ کا، اس کو ہم کسی طرح سے اگر کہہ لیں کہ ریزالو کر سکیں تو یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک بینیفٹ ہوگا، اور خطے کے لیے تو ہوگا، دنیا کے لیے تو ہوگا ہی ہوگا. لیکن ہم انشاءاللہ، مجھے پوری امید ہے کہ اس میں سے، کیونکہ پی ایم ایل این کا اور دیکھیں ایک موٹو ہوتا ہے ہر پارٹی کا. پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیں، کانسٹیٹیوشنل ان کی وہ ہیں کہہ لیں، ان کا ایک ہال مارک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ہم انگریزی میں کہ جی کانسٹیٹیوشن میسز، یہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، ڈیوالو کرنا اختیارات کو، یہ ان کا ہال مارک. ہمارا ہال مارک ہمیشہ سے رہا ہے پی ایم ایل این کا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ، اور میاں صاحب کا تو بہت زیادہ اس کے اندر ہے کہ جی عام آدمی کی زندگی کو کس طرح آسان بنایا. تو انشاءاللہ جیسے یہ روم کریٹ ہوگا، جو کہ جلدی ہوگا انشاءاللہ، اس سارے جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کے ختم ہونے کے بعد، جس کے لیے ظاہر ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف، سب لوگ آپ کے سامنے ہی ہیں، خیر پوری دنیا ہی ایکنالج کر رہی ہے ان کو، یہ ایفرٹس کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید تو ہے جی. یہ آپ کی اللہ زبان مبارک کرے. بہت لطف آیا آپ سے گفتگو کرنے کا. مجھے امید ہے کہ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی. یہ آپ کی تشریف آوری کا جی، اور بے انتہا شکریہ. ونس اگین بلانے کا بہت شکریہ. ناظرین پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.